في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. कुरान करीम की तिलावत से इस महफिल का आगाज करने के लिए मैं मदरसा इस्लामिया वक्फ सूफीबाग के एक तालिब इल्म अजीजम वसीउल्लाह सूरती को दावत देता हूँ वो आए और तदबीरन तिलावत कलाम में पाक के साथ इस मुबारक मजलिस का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الله الأكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.
اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، گرامی قدر حضرات سامعین اور عزیزان مکرم، قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے اس کائنات کو موت و حیات کا کارخانہ بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور درود و سلام ہو اس نبی آخر الزماں پر جس نے 63 سال کی حیات مستعار میں منصب نبوت کو بدرجہ اتم زینت بخشنے کے بعد بالآخر اللہم بالرفیق الاعلی کہہ کر خالق موت و حیات کے پاس جا ملے، اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آل نبی، اصحاب نبی پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور امت کے اس فرد پر جو سبقونا بالایمان تھے اور سبقونا بالموت تھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ حضرات گرامی، آنے والے تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے پرجوش استقبال ہے، خیر مقدم ہے ان علماء کرام کا جن کے بیانات سے ہم سبھی ابھی کچھ ہی دیر میں مستفید ہوں گے۔ منصب صدارت کو زینت بخشنے کے لیے میں مدرسہ اسلامیہ وقف صوفی باغ کے استاد حدیث و تفسیر اور نائب صدر حضرت مولانا سید خلیل احمد صاحب راندیری دامت برکاتہم سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ منصب صدارت قبول فرما کر مشکور و ممنون فرمائیں۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔ معزز سامعین، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج کی یہ مجلس مرحوم حاجی شفیع صاحب تیزاب والے اور مرحوم حاجی اسماعیل صاحب NR والے کی دعا کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دونوں مرحومین ابھی چند دن پہلے اپنے تمام اعزاء اقارب، اولاد و احفاد، محبین و مخلصین، رشتہ داروں کو سوگوار چھوڑ کر اور غمگین چھوڑ کر اس دار فانی سے اس دار البقا کی طرف رحلت فرما گئے کہ جہاں کچھ کرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، اور جہاں ایک دن ہم سب کو بھی پہنچنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری بات ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مرحوم حاجی شفیع صاحب اور مرحوم حاجی اسماعیل کے لیے خصوصاً اور میمن جماعت کے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے عموماً یہ دعائیہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کی قبروں کو نور کی بارش میں نہلا دے، آسماں تیری لحد پر شبنم افسانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افسانی کرے، اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اس موقع پر اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام کے نورانی بیانات سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسٹیج پر رونق افروز علماء میں سے حضرت مفتی صاحب مفتی عمران صاحب سے جو دارالعلوم رامپورہ کے استاد ہیں اور جمعیت العلماء کے سیکرٹری ہیں، میں ان سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ جس شخصیت کا ہمیں شدت سے انتظار تھا وہ شخصیت ہمارے درمیان تشریف لائی ہے۔ ہم ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور اہلا و سہلا کے الفاظ سے
पुरसफाक इस्तकबाल करते हैं। मेरी दुआत उनसे वाइज़े बेमिसाल खतीबे बाकमाल हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब दामद बरकातहुम, इनके अंदाज़ खताबत और तासीर खताबत की एक दुनिया कायल हो चुकी है, जिनके बयानात से न जाने कितने कुलूब मुतासिर होकर ताइब हुए और हुजूर अल्लाह का आम रुझान पैदा हुआ। मैं हजरत वाला से एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ अपने कलिमात आलिया से मुस्तफीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ومن يضلل كل شرور ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشيطان الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والذي صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كسر يؤذي الحديث الى الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. صدق رسولكم النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. للمحترم ومكرم علماء الكرام العقيده الموقف من دوستوں
اور بزرگوں اور خاص کر کے اس وقت جہاں میرے ساتھ رہتے ہوئے میرے بہت ہی حبیب اور پرانے دوست مطلب اور بمبئی سے آئے ہوئے ڈاکٹر حاجی رضوان صاحب دامت برکاتہم اور بھی بہت سے ہمارے سب جان پہچان والے لوگ بیٹھے ہیں. سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے آج کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا اور جس مقصد سے جمع کیا اللہ اس مقصد میں 100% ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. بلکہ ایسے موقع پر ایک دعا مانگنا چاہیے, اللہ جب تک ہمیں جیتا رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور جب ہمارا آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. میرے پیاروں, مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا, سفر کرنا ہے, لمبا سفر کرنا ہے. یہ تو ہمارے حاجی جنید اورا والا, ہمارے حاجی سراج برانٹو, انہوں نے کہا کہ 10-15 منٹ کچھ آخر باتیں کریں, باقی تفصیلی باتیں یہ علماء کرام بڑے بڑے اساتذہ علم آپ کے سامنے کریں گے. اس وقت سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک بات سمجھے, اور یہ تو ہم سب کو یقین ہے, وہ الگ بات ہے کہ خیال نہیں آتا, ہماری سوچ اور سمجھ وہاں تک نہیں جاتی. میرے پیاروں, یہ بات یقینی ہے, ایک دن مجھے بھی مرنا ہے, آپ کو بھی مرنا ہے. بولو ہم سب کو مرنا. آج ہم الحمدللہ اس وقت ہم جو جمع ہے, ہمارے مرحوم حاجی شفیع بھائی تیزاب والا جو 9 سال تک یہ مربی ٹنکارا میمن جماعت خانے کے پرمکھ بھی رہے, پوری جماعت کے پرمکھ بھی رہے, ان کے ایصال ثواب کے واسطے, ان کی تعزیت کے واسطے, اور اسی طرح مرحوم حاجی اسماعیل بھائی NR, ان کی تعزیت کے واسطے ہم جمع ہیں. میرے پیاروں, اگر آج ہم جمع ہیں مرحوم حاجی شفیع کے واسطے, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیوں جمع ہیں ہم لوگ. بھائی بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں, بہت سارے گئے جا رہے, اور سب جانے والے, میں بھی مرنے والا, آپ بھی مرنے والا, لیکن ہم اس وقت یہ مربی ٹنکارا جماعت خانے کے اندر جمع ہیں, اور ہم مرحوم حاجی شفیع کے یوں کہو ایصال ثواب اور تعزیت کے واسطے جمع ہے. آخر ہم کیوں جمع ہیں, تو تھوڑی دیر میں آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی. جانے والے بہت چلے جاتے ہیں, مگر کچھ زمین پر ایسے اعمال کر کے جاتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر تو چلے جاتے ہیں, مگر زمین کے اوپر قیامت تک ان کا ذکر باقی رہتا ہے. تو ہم سب مل کے پہلے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ دونوں مرحوموں کی مغفرت فرمائے, اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے. بھائی ابا جو کام کرتے تھے اللہ بیٹے سے وہ کام لے. اسی طرح ہمارے مرحوم حاجی شفیع صاحب جن کے واسطے ہم جمع ہیں, بہت بہت دعا کرنا چاہیے, اور یہ تہیہ ایک ارادہ کرنا چاہیے کہ نیک کام جو وہ کرتے تھے, غریبوں کی مدد کرنا, مسکینوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, میرے دوستوں کوئی بیمار آئے اس کے لیے میڈیکل کی ساری سہولتیں میسر کرنا, وہ جو کام کرتے تھے پورا مجمع ارادہ کرے, ہم سب بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. بلکہ وہ جو خیر کے کام کرتے تھے اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. اس وقت مجھے ایک بات کہنا ہے میرے پیاروں, خاص کر کے 2 حدیث سنانا ہے, ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنانا, ایک حدیث پاک سنانا, پھر ہمیں یہاں سے چلنا ہے. لیکن سب سے پہلی بات, سب کہیں گے ساتھ میں مرنا مجھے بھی ہے, ساتھ میں کہو مرنا, نہیں ساتھ میں بولو نا, ہم سب کو, کوئی باقی رہنے والا نہیں, کوئی باقی رہنے والا. جیسے آج ہم جمائیں گے, ایک بات یاد ہے کہ جیسے آج ابھی ہم لوگ جمائیں نا بصرہ میں, بھائی بصرہ نام سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت حسن بصری. بولو کیا نام, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. وہ ایسے ہی بصرہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا تو بہت سارے لوگ جمع ہیں. کسی اس زمانے میں گھر کے باہر بڑی بڑی چٹائیاں رکھی تھی, اس پر سارے لوگ جمع ہوتے. حضرت حسن بصری وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور رونے کی آواز آ رہی. حضرت حسن بصری سمجھ گئے, سب کو کہا آپ لوگ کیوں جمع ہو اور یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو سب نے وہی بات کہی کہ کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے ہم سب جمع ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دیکھو جو چلے گئے, جو اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ تو نیکیوں کو کر کے گئے, وہ تو غریبوں کی مدد کر کے گئے, وہ تو یتیموں کی مدد کر کے گئے, وہ تو کتنے لوگوں کو سہارا دے کر گئے, کتنے بیماروں کی عیادت کر کے گئے, وہ تو بہت سارے نیک کام کر کے گئے. ان پر رونے کی ضرورت نہیں ہے, رونا تو ہم پر ہے
کہ ہماری موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی. تو رونا تو ہمیں اپنے واسطے ہے. اس لیے میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ ہم سب لوگ ارادہ کریں کہ یہ مرحوم حاجی شفیع صاحب جو خیر کے انبار اور جو نیکیوں کے انبار لے کر گئے ہیں، ہم بھی سب عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے. اللہ ہم کو یہ رفاع عام کے کام کے واسطے اللہ ہم سب کو استعمال فرمائے. تو مجھے یہ کہنا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب اعظمی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت حبیب اعظمی. بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی. آخری وقت آیا تو ان کی بیٹی دوڑتی آئی. ان کی بیٹی دوڑتی آئی. اب دیکھا کہ ابا کی پیشانی پر پسینہ ہے اور وہ بیٹی سمجھ گئی کہ ابا کا آخری وقت ہے. تو بیٹی دوڑتی آئی اور آ کر کیا کہتی ہے، جب اپنے ابا کے قریب آئی تو ابا حضرت حبیب اعظمی، ان کے آنکھوں میں آنسو ہے. بیٹی قریب آئی اور آ کر فرمایا، یا ابتی لما تبکی، اور میرے ابا آپ روتے کیوں ہو؟ ابا روتے کیوں ہو؟ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، آپ روتے کیوں ہو؟ میرے پیارو، آج یہ جملہ یاد رکھنا. حضرت حبیب اعظمی نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بولو کون؟ حضرت حبیب اعظمی نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ تیرا ابا آخری وقت ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کتنی پیاری بات فرمائی. حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا، السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب. حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، تیرے ابا کا رونا اس لیے ہے، اس لیے تیرا ابا نہیں روتا کہ موت آ گئی، اس لیے روتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے. یہ سفر ہم سب کو کرنا ہے. بولو سفر بہت. ہاں، حضرت حبیب اعظمی فرماتے، بیٹی سفر بہت لمبا ہے، تیرے ابا کے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں، قبر بہت گہری ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوگا اور قیامت بہت قریب ہے. بہت ساری باتیں حضرت حبیب اعظمی نے کہا سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت. بولو عمل بہت. تو حضرت حبیب اعظمی اللہ کے ولی اس لیے رو رہے کہ آخرت کا سفر کرنا ہے، موت کے بعد لمبا سفر کرنا ہے، قبر کی منزل کو طے کرنا ہے، قیامت کی منزل کو طے کرنا ہے، پل صراط کی منزل کو طے کرنا ہے، حشر و نصر کی منزل کو طے کرنا. حضرت حبیب اعظمی کہتے، میری بیٹی اس لیے نہیں روتا کہ موت آئی ہے، اس لیے روتا ہوں کہ سفر بہت لمبا اور عمل بہت. بس اتنا کہا اور حضرت حبیب اعظمی روئے، اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھا اور ایک آواز میں کہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے جو بات بتانا وہ یہ کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمیں بھی مرنا، آپ کو بھی مرنا، وہ سب کو دنیا چھوڑ کے جانا. لیکن بیٹی فرماتی ہے کہ میرا ابا عجیب بول کر گئے، میرا ابا ایک جملہ بہت عجیب بول کر گئے کہ سفر بہت. آپ نے بولا سفر بہت اور عمل بہت. وہ بیٹی کہتی ہے میرے ابا کیسے کہہ کر گئے کہ سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت تھوڑے. وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کی قسم، اسی کمرے میں جس میں میرے باپ کا جنازہ رکھا ہے، اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کا ختم کیا ہے. جو اللہ کا ولی 18,000 قرآن پاک مکمل کرے، ایک ہی کمرے کی بات ہے، باقی معلوم نہیں کہاں کتنے قرآن پاک ختم کیے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت تھوڑے. تو میرے پیارو، آج ہم لوگ بھی جمع ہیں. میرے پیارو، جیسے ہمارے مرحوم حاجی شفیع صاحب یا مرحوم حاجی اسماعیل صاحب، آج ہم سارے جماعت والے بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، خاص کر کے مربع سنکاری والے، یہ سب ہم جمع ہیں. ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جو آدمی اچھے کام کر کے چلے گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے پیارو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی ان کاموں میں لگے. تو آج کا ہمارا جمع ہونے کا مقصد ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور جو خیر کے کام وہ کرتے تھے ہمیں بھی کرنا. سب کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، رحمت کی دعا کریں گے. اور ربیع الاول مہینہ کتنا پیارا مہینہ، اللہ کی قسم میں کبھی کبھی کہتا ہے یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، پورا مجمع بولے گا یہ ربیع الاول مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور اللہ کی قسم نبی کا آنا بھی مبارک ہے اور نبی کا جانا بھی مبارک. آپ آئے بھائی، ہمارے نبی آئے تو ہمیں ایمان ملا.
ہمیں اسلام ملا، ہمیں اللہ کا حق پتہ چلا، ہمیں بندوں کا حق پتہ چلا، ہمیں دنیا میں عدل اور انصاف کا پتہ چلا. ہمارے نبی آئے، زمین کے اوپر اسلام اور ایمان نظر آیا، اور ہمارے نبی گئے، اللہ کی قسم زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر نظر آیا. ایسے مبارک مہینے میں ہمارا جمع ہونا، ایسے مبارک مہینے میں اس اللہ کے ولی حاجی شفیع صاحب کا جانا، میرے پیاروں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم چلیں گے. بولو چلیں گے نا انشاءاللہ. اور آج سے طے کرو کہ جو بھی ضرورت مند ہوگا، ہم جتنے ٹرسٹ والے یہاں جمع ہیں یا جتنوں کو اللہ نے صاحب ثروت اور مال دیا ہے، ایک ارادہ کر کے چلے. اس وقت حالات ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے حالات بہت خطرناک ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے اسلام نے جو اخلاق بتائے ہیں. ارے میرے پیارو، اسلام نے تو اتنے پیارے اخلاق بتائے. کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے قیامت میں، بولو کون سے جی؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے. ادھر وہ بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ قیامت میں کہیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ارے قیامت میں وہ بندہ تو کانپتا ہوگا، کانپتے کانپتے کہے گا اللہ تو رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، تو کیسے بھوکا؟ اللہ تو کیسے بھوکا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تیرے محلے میں ایک بھوکا رہتا تھا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلا دیا ہوتا آج میری قسم میں تجھے جنت عطا کر دیتا. پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے او میرا بندہ میں پیاسا تھا، میں پانی سے تڑپتا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ بھی کہے گا اللہ تو پانی برسانے والا، تو ساری دنیا کو پانی دینے والا، تو کیسے پیاسا ہو گیا؟ اللہ کہیں گے او میرے بندے فلاں تیرا دوست تھا، وہ پیاسا تھا، اس کے گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا. اللہ کہیں گے میری قسم میرے بندے اگر تو نے دنیا میں پلا دیا ہوتا آج میں تجھے جنت دے دیتا. پھر سننا اللہ تعالیٰ بلائیں گے، خود بندے کو بلائیں گے. اللہ کہیں گے مریض تو فلم تعود نہیں، اللہ کہیں گے میں بیمار ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بیمار ہو گیا، کوئی مجھے ملنے نہیں آیا، کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا کہ تجھے کیا ضرورت ہے، کوئی مجھے دیکھنے نہیں آیا، کوئی میری عیادت کو نہیں آیا. تو سارے لوگ کہیں گے اللہ تو کیسے بیمار؟ اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا، تو کیسے بیمار؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے یاد کرو میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم جا سکتے تھے، اس کو دوا لا کے دے سکتے تھے، تم اس کی مدد کر سکتے تھے، تم اس کی عیادت کر سکتے تھے. اللہ کہے تم نے نہیں کیا، اگر کیے ہوتے اللہ کہتے میں آج جنت نہیں دیتا، آج میں تمہارا بن جاتا، تم میرے بن جاتے. میرے دوستوں کسی کو کھلا دو اللہ جنت دے دے، کسی کو پلا دو اللہ جنت دے دے، لیکن کسی بیمار کو جا کے میڈیکل کا انتظام کر دو اللہ کہتا جنت نہیں دوں گا. پیدا کرنے والا خود اللہ تیرا ہو جائے گا. تو میرے دوستوں ہم بہت اس وقت جہاں ایک غم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس خوشی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم کو ابھی بتایا گیا ہمارے مرحوم حاجی شفیع صاحب نے یہ کھلانے والا کام بھی کیا، پلانے والا کام بھی کیا، بیماروں کے لیے میڈیکل کا انتظام بھی کیا. اب ہم جتنے یہاں جمع ہیں سب مل کر ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا پیارا مہینہ اور اس طریقے سے اچھے اچھے کام کر کے دنیا سے جانا اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنیا میں سے کوئی چلا جائے اور اچھے اچھے کام کر کے چلے جائے، تم اس کا لوگوں میں ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا ذکر لوگوں میں ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری تعریف لوگوں میں ہو، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے جیسا آپ کے جیسا ہم بھی وہی راستے پر چلنے والے بنے. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا کہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارا حاجی جنید والا، ہمارے حاجی سراج برانٹو والے اور ہمارے ڈاکٹر حاجی رضوان صاحب اور بھی جتنے لوگ آئے سب کو جانو نہ جانو، نام یاد ہو نہ یاد ہو، ہمارے مولانا خلیل صاحب، مفتی طاہر صاحب، مولانا عمران صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور ہم سب مل کر آمین بولتے جاؤ. ہم سب مل کر مرحوم حاجی شفیع کے لیے، مرحوم حاجی اسماعیل کے لیے سب مل کے دعا کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ نے جیسے بہت پیاری پیاری موت ان کو عطا فرمائے، ہمارا بھی جب آخری وقت آئے اللہ ہم کو بھی اچھے کام کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. بولو آمین. اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. بولو آمین. اللہ نعم البدل عطا فرمائے. بولو آمین. اور مرحوم حاجی اسماعیل کے تو بیٹے مفتی عمران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا نے جو پیارے پیارے قدم اٹھائے، امید ہے بلکہ یقین ہے بیٹے بھی وہ قدم اٹھا رہے
رہے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہاں جتنے بیٹھے ہیں, چاہے ہمارے مولانا خلیل صاحب ہو, چاہے مفتی طاہر صاحب ہو, یہ جتنے ہیں سب ماشاءاللہ غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, لاچاروں کی, کتنے بچوں کا حافظ بنانا, قاری بنانا, عالم بنانا, مفتی بنانا. اور آپ سب لوگ بھی ماشاءاللہ یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں, ٹرسٹ سے جڑے ہوئے ہیں. میں تمام جتنے ٹرسٹ والے ہیں سب کو سلام کرتا ہوں اور سب کو دعا دیتا ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور بھی زیادہ کریں گے. اور پھر ایک مرتبہ ہم مرحوم حاجی شفیع کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بس مجھے چونکہ جلدی ہے, سفر کرنا ہے, یہ تو بہت جلدی میں مجھے کل شام کو کہا, آج شام کو میں یہاں پہنچ گیا, پھر مجھے سفر کرنا ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے, ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہم سننے کو قبول فرمائے. یہ علماء کرام آپ کے درمیان میں ہیں, یہ ضرور آپ کے سامنے بہت پیاری پیاری باتیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کے اس پرمغز خطاب کے بعد میں مرحوم حاجی اسماعیل صاحب کے صاحبزادے حضرت مفتی عمران میمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, ہم ان کے جذبات میں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے والد محترم کو اور ہمارے دوسرے حاجی صاحب کے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بھائیوں, واجب الاحترام بزرگوں, عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو یاسین شریف کی ہے, فرمایا ہم مردوں کو زندہ کریں گے. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں, اچھے برے اعمال کیے ہم لکھتے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں
اچھے برے اعمال کیے ہیں تو نشانات قدم اپنے چھوڑے ہیں. جو اپنی زندگی کی خدمات کسی بھی شکل میں چھوڑی ہے اس کو بھی ہم لکھتے ہیں, اس کے بدلے کو, اس کے اجر و ثواب کو وہ دیکھ لیں گے. موت کے بعد ہم کو زندہ کریں گے اور دکھلائیں گے, اس کا اجر و ثواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آدمی جو کچھ چھوڑ کے آتی ہے اس کے نشانات قدم اچھے برے اعمال, خصوصاً اچھے جتنے اعمال ہے اس کا بدلہ ملے گا, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, اپنے مردوں کی اچھے اچھے تذکرے کرو, ان کے اچھے حالات لوگوں کے سامنے بیان کرو. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشعل راہ ملتی ہے, رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کو بھی اس طرح ان حالات میں کرنا چاہیے. فلاں آدمی اتنا چھوٹا اور آدمی ہو کے اتنے بڑے بڑے کام کر کے گیا ہے تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اور اس طرح تعریف کی وجہ سے مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. قرآن حدیث میں کیا کیا چیز فضائل ہیں انشاءاللہ بعد کے مفتیان کرام علماء کرام بیان فرمائیں گے. مجھے تو والد صاحب کے حالات بیان کرنے کو کہا گیا ہے. والد صاحب کا سب سے پہلے کٹھور میں رہتے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے, تو کسی وجہ سے سورت میں آنا ہوا, اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہو گئی. والد صاحب نے میرے دادا نے ان کو کچھ دیا نہیں, خالی ہاتھ ان کو سورت بھیج دیا. انہوں نے اپنی محنت سے اپنے سالے نے میرے ماما کے وہاں نوکری شروع کی. نوکری کے بعد حالات یہ تھے, کرائے کا مکان, ایک روم میں کچن, اس میں ہم یہ والد صاحب کے 5 بچے, ہم 4 بھائی بہن یہ رہتے تھے. کرائے کے مکان میں والد صاحب سائیکل لے کے دکان پر جاتے تھے. یہ تو ہم پیدا ہوئے تب کی بات ہے, ورنہ نئی نئی شادی ہوئی تھی تو سنا ہے کہ والد صاحب ٹھیلے لے کر گاؤں گاؤں پھرتے تھے اور لاڑی بھی چلاتے تھے اور چھپڑی بھی رکھتے تھے, محنت سے کماتے تھے, بالکل غربت کے حالات تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ترقی دی تو والد صاحب نے لونا لی اور پھر ایک روم ایک کچن کا خود کا فلیٹ لیا وہیں سگرام پورہ میں. اور پھر ایمانداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ حلال تجارت کرتے رہے اور لگے رہے جون, اور خوب محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اور ترقی دی. اور ایک زمانہ یہ آ کہ یہاں رانی کلا میں خود کا ایک بڑا مکان لیا 3 منزلے کا, اور پھر خود کی دکان بھی ہو گئی, پارٹنرشپ بھی کی, اور آگے بڑھتے بڑھتے خود کی دکان, ایک دکان کی 2 دکان, 2 کی 3, اور کئی پراپرٹی اللہ تعالیٰ نے بسوا دی. مقصد کہنے کا یہ کہ آدمی سچائی, امانت داری, ایمانداری سے لگا رہتا ہے, محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں. تو آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر والد صاحب کا سب سے بڑا یہ احسان کہ بھائی والد صاحب نے الگ کر دیا تھا, اور بھائیوں نے بھی کوئی تعاون اس وقت نہیں کیا تھا, لیکن کسی سے قطع رحمی نہیں دی. اپنے والد کے ساتھ, دادا کے ساتھ تعلق کو توڑا نہیں, بلکہ تعلق کو باقی رکھا اور آتے جاتے رہے, اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. تو پھر دوسری برکت سے اللہ تعالیٰ نے ترقی دی. اور ساتھ ساتھ میں جب دادا کا انتقال ہو گیا تو ایک سیکھنے کی چیز یہ کہ ہماری دادی کو مجھے خاص کہا کہ بیٹا یہ سورت کٹھور کے اندر یہ پراپرٹی ہے, یہ تیرے لیے تیرے نام پہ کر دیتا ہوں کہ تجھے دین کی خدمت کرنی ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, تجھے یہ آمدنی میں نے کر دی. ہمارے والد صاحب کے دوست منظور بھائی بتی والے, انہوں نے خاص توجہ دلائی کہ تیرے لڑکی کو دین کی خدمت میں لگانا, یہ کاروبار میں مت لگانا, اس کی کچھ کرائے کی آمدنی کر دی. تو الحمدللہ وہیں کئی دکان والد صاحب نے بنوائی پلاٹ لے کر, اور پھر اوپر الحمدللہ میں نے اس پر اور تعمیر کی, فلیٹ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کے حصے کا عظیم یہ کام میرے لیے یہ کر دیا, سہولت کا اور ٹینشن فری مجھے کر دیا دین کی خدمت کے لیے, کہ کرائے کی اچھی خاصی آمدنی کر دی کہ تو دل کھل کر دین کی خدمت کرو, کوئی معاوضہ کوئی حجیہ تجھے لینے کی ضرورت نہیں. تو الحمدللہ مدرسے میں للہ خدمت کر رہا ہوں, اور کسی سے معاوضے کی حجیہ کی کوئی امید نہیں رکھتا ہوں. تو یہ اپنی اولاد کے لیے بھی سہولت آدمی کو کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو. اور پھر آگے چل کے ہر ایک کو ویلفیئر کیا, ہر ایک کو حیاتی میں دکان بھی دے دی, مکان بھی دے دیا, اور الحمدللہ تمام اولاد کو ویلفیئر کر دیا, اور ہر ایک سخی ہے, کسی کا کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بیماری نہیں,
اس کی وجہ یہ کہ والد صاحب نے بہت سو کی بیماری میں دوڑے ہیں اور بہت سے ساس بہو کے گھریلو جھگڑے کو پٹاوٹ کی ہے کہ آل انڈیا میمن جماعت کے 20 زون کے جنرل سیکرٹری تھے. تو کئی گاؤں بادلی ہے, ویارا ہے, سنگڑ ہے, کئی گاؤں کے اندر لوگ کافی آتے تھے جھگڑوں کو لے کر. وراثت کا جھگڑا ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہے, تو تمام جھگڑوں کو وہ نپٹانے کی پوری کوشش کرتے تھے. اس کے لیے گاؤں جاتے تھے, کئی دن بیٹھک وہ میٹنگ چلتی تھی. تو بہت سے مسئلے جھگڑے کو سالو کرتے تھے. تو ان کی برکت سے الحمدللہ ہمارے بھائیوں کا کبھی بیویوں سے جھگڑا, کسی کا کوئی جھگڑا الحمدللہ یہ نہیں ہوا. ان لوگوں کی دعا کی برکت کہ لوگوں کے لیے ہم کریں گے اچھا تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے ساتھ بھی اچھا کرے گا. اور پھر والد صاحب دکان کے اندر بھی کئی لوگ ایسے نوکر تھے جنہوں نے چوریاں کی, لیکن کسی کو پولیس کے حوالے نہیں کیا, کسی کی سخت پٹائی نہیں کی, بلکہ ان کو معاف کر دیا. تو کبھی بھی ملاقات کرتے تھے تو قطع رہنی نہیں, تعلق سلام و کلام باقی رکھا اور ان کا تذکرہ, ان کی غیبت بھی کبھی نہیں کی فلاں آدمی ایسا ہے, یہ فکر ہے, یہ ایسا ہے, کوئی تذکرہ نہیں, بھول گئے. تو یہ بھی بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے کہ قطع رہنی, جس سے آنا جانا ہو تو اپنا مالی نقصان کیا, پھر بھی کسی سے تعلق نہیں توڑا. اور بھائیوں سے بھی کبھی ایسے واقعات پیش آئے, کسی بھائی سے کوئی قطع تعلق, رشتے داری ختم نہیں کی, بلکہ پتہ چلتا تھا فلاں آدمی کا فلاں سے بات چیت نہیں ہے, تو کوشش کی دونوں میں صلح کرانے کی, پٹاوٹ کرانے کی, دونوں مل جائے, دونوں میں بات چیت ہو جائے, یہ پورا کام کرتے تھے. اور اسی طرح والد صاحب نے الحمدللہ مجھے حافظ بھی بنایا اور ساتھ ساتھ میں پڑھانے کے اندر پورا سپورٹ کیا. جتنی کتابیں خریدنی ہو, جتنے پیسے دینی اسوار کے لیے استعمال کرنے ہو, دل کھول کر مجھ کو خرچ کیا. بلکہ پڑھنے کے زمانے میں کئی مدارس والے ہمارے صوفی بات کی بہت سے اساتذہ لے کے جاتا تھا, فلاں جلسہ ہے, فلاں چندہ ہے, تو میں جتنی رقم دیتا کہتا تھا اتنی رقم فوراً نکال کے دے دیتے تھے. وہ ہنستے بھی تھے کہ بہت بڑا انجیکشن کرنے دیا. کبھی اس زمانے 5,000, کبھی 2,000, 1,000. الحمدللہ کسی بھی چندے والے کو لے کر گیا, کبھی بھی نہ نہیں کہا. اور یہ بھی ایک الحمدللہ صورت پورے ہندوستان کے اکثر مساجد میں الحمدللہ ہمارے انار سے والد صاحب کے حد تک کچھ نہ کچھ چندہ ضرور جاتا تھا. تو والد صاحب تحقیق کرتے تھے پھر دیتے تھے, بغیر تحقیق کے دیتے نہیں تھے, مزاج تھا. اور جب میں فارغ ہو گیا تو میری چٹھی کے بغیر کسی مدرسے کو چندہ نہیں ملتا تھا. میری چٹھی ہو تو چندہ ملتا تھا. مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے, 15 منٹ کا وقت رات کو دیا گیا تھا. ابھی الحمدللہ بھی 8 منٹ ہوئے ہیں. اور اسی طرح اولاد کو حیاتی میں جھگڑا نہ ہو تو اس کے حصے بھی تقسیم کر دی. اولاد کو ہر ایک کو حیاتی میں الگ الگ کر دیا, تاکہ میں اپنی زندگی میں لوگوں کے جھگڑے دیکھ چکا ہوں اور مجھے دیکھنے کی نوبت نہ آئے. ہر ایک کے حیاتی کے اندر ہر ایک کی دکان مکان سب کو الگ الگ کر دیا, تاکہ پھر جھگڑے کی نوبت نہ آئے. اور آخری عمر تک وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے, کبھی بیٹھ کر الحمدللہ نماز نہیں پڑھی. آخر اسپتال کے اندر بھی تکلیف ہوتی تھی, مشکل سے کھڑے ہوتے تھے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. میں پیچھے کھڑے رہتا تھا کہ گر نہ جائے, گر جاؤ تو پکڑ لوں گا. لیکن کہنے کے باوجود بھی اکثر نمازیں کھڑے کھڑے پڑھی. آخر رشید دن میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. الحمدللہ ہمارا یہ حسن جی کا ٹیکرا قبرستان ہے, اس میں تازہ بھائی واڑی والا اور والد صاحب سے دونوں محنت کی اور پورے پترے لگوائے. گرمی سے, ٹھنڈی سے, بارش سے حفاظت کے لیے پترے لگوا دیے. اور جمعہ مسجد کا سلیب ہے وہ بھی والد صاحب نے تعمیر کروایا. اور الحمدللہ جو بھی ہمارے عبداللہ بھائی بھی ملے تھے صوفی باغ والے, کبھی بھی میں گیا کبھی نا امید نہیں کیا. کوئی بھی تقاضا لے کے جائے لبیک کہتے تھے تو ضرور کچھ دیتے تھے, بلکہ گنواتے بھی تھے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں اور والد صاحب کے ایسے بہت سے الحمدللہ کارنامے ہیں. اور گھنٹے کے اندر خاص یہ بات, کوئی بھی چیز واپس لے کے آیا کوئی تو اس کو بدلی کر کے دے دیتے, چاہے وہ 3 دن کے بعد آئے, ہفتے کے بعد آئے, مہینے کے بعد آتا اس کو بھی اس کو بدل دے دیتے. تو آدمی انکار کرتا تھا کہ ہم مال بدل کے نہیں دیں گے, تو والد صاحب جھگڑا کر دیتے, ناک کی بولا. تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے تھے, ہر ایک کی عزت, احترام, آنے والوں کا استقبال, ٹھنڈا پیشانی سے ملنا وغیرہ. اسی طرح والد صاحب آخری عمر کے اندر ابھی وفات کے تقریباً 2 مہینے پہلے حضرت مفتی احمد خان پوری دعوت برکاتہ ہمارے شیخ و پیر و مرشد ان سے بیچ دیے گئے تھے. اور والد صاحب کا سفر مفتی اسماعیل کسوری کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ کشمیر کا طویل سفر بھی کیا تھا. اور دونوں نے بہت یہ کہا, اعتراف کیا کہ آپ کے والد صاحب نے پورے سفر کے اندر بہت خدمت کی,
پاؤں تک دبائیے، ہر اعتبار سے خدمت کی، جانی مالی تو والی سب کے مزاج تھا، علماء کی قدردانی اور سفر میں ساتھیوں کو راحت پہنچانا، اور اسے بہت سے کارنامے ہیں، دعوت نامہ ختم نامہ کا سیکھی آ چکی ہے۔ بہرحال یہ 10 منٹ کے سامنے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد، ہمارے بھائی رضوان بھائی، سفراز بھائی، منور بھائی، ہم تینوں بھائی اور ہماری بہنیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ مرحوم شفیع بھائی جو پرمکھ 2 مرتبہ چکا کے آئے، ان کی مقبولیت کی علامت ہے کہ پہلی مرتبہ پرمکھ رہ چکے اور دوسری مرتبہ ان لوگوں نے ان کا انتخاب کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو اور والد صاحب کی تمام خدمات قبول فرمائے اور رفع درجات فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے اور جنت کا فرش بچھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، مفتی عمران صاحب نے اپنے والد مرحوم کی حیات کے ان گوشوں کو روشن کیا جو ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے اور قابل تقلید ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مدرسہ اسلامیہ وقف توفیبات کے استاد حدیث و تفسیر اور صدر مفتی حضرت مفتی طاہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر انداز میں موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے 10 منٹ میں اپنی بات مکمل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبۃ المؤمن الموت۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آج ہم لوگ مرحومین کو یاد کرنے کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس وقت بڑی عبرت کی چیز یہ ہے کہ چند دن پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، دعوت کے اندر ہمارے ساتھ آتے تھے، جنازے کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے تھے، فنکشن کے اندر ہمارے برابر میں بیٹھتے تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کا ذکر سن رہے ہیں۔ کل وہ دن بھی آئے گا جب ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے اور دنیا کے اندر لوگ ہماری باتیں کہہ اور سن رہے ہوں گے۔ یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اس کو جانا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو دی ہے، یہ بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ اس میں ہمیں جو وقت گزارنا ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے، اپنے مال کا، اپنی دولت کا، اپنی نعمت کا صحیح استعمال کر کے گزارنا ہے۔ جن مرحومین کو ہم لوگ اس وقت یاد کر رہے ہیں
ہمارے حاجی شفیع صاحب، ہمارے حاجی اسماعیل صاحب اینار والے، اور ہمارے ابھی قریب میں ایک جماعت کے بہت ہی خدمت گزار ساتھی گزرے مناب بھائی، جن کا ابھی انتقال ہوا، انہوں نے بھی جماعت کی خدمت کی، اور بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سے بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جماعت کی خدمت کی، برادری کی خدمت کی، کمیونٹی کی خدمت کی۔ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا کے اندر کسی انسان کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ بندہ اللہ کی کسی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ ایک حدیث شریف کے اندر عجیب و غریب مضمون ہے کہ مخلوق یہ ساری کے ساری، خالی انسان نہیں، ساری مخلوق، اس میں جانور بھی آ گئے، اس میں کتے بلی بھی آ گئے، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں اس کو اس طرح سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ اللہ رب العزت تک پہنچنا، اگر کوئی آپ سے یوں پوچھے کہ اس کا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس کا سب سے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے؟ میں نے جہاں تک حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مخلوق کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اگر ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی خدمت لے لے، کسی مخلوق کی خدمت لے لے، تو یہ ہماری زندگی کا سب سے سنہرا وقت ہوگا اور یادگار گھڑی ہوگی۔ مجھے ابھی یاد آیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے کارنامے، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اللہ کی بے شمار مخلوق کو اللہ کا راستہ بتائے، ایسا انسان ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن بعد میں معاملہ آسان ہو گیا۔ تو پوچھا کہ کیا، ذرا تفصیل سے بتائیے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اچھا بایزید یہ بتاؤ کہ خالص عمل ہمارے لیے کون سا لائے ہو؟ تم نے اعمال بہت کیے لیکن ہم کو ملاوٹ والا کوئی عمل نہیں چاہیے، خالص عمل چاہیے، پیور ہونا چاہیے، بالکل پیور، ایسا کوئی عمل بتاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ میں ایک دم پسینہ پسینہ، پورا بدن میرا پسینے سے بھیگ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ خالص عمل کون؟ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ توحید تو میری خالص تھی، چلو نماز میں ملاوٹ کی، روزے میں ملاوٹ کی، زکوٰۃ میں ملاوٹ کی، لیکن توحید اور ایمان تو میرا خالص تھا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا تھا۔ تو میں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ توحید خالص لے کر آیا ہوں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سوال ہوا کہ اچھا توحید تمہاری خالص تھی تو پھر دودھ والی رات کا کیا قصہ ہے؟ دودھ والی رات بھول گئے؟ دودھ والی رات میں یہ ہوا تھا کہ رات کو دودھ پی کر سو گئے، صبح پیٹ میں درد ہوا تو زبان سے نکل گیا کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا کہ میری وجہ سے ہوا؟ تمہاری توحید خالص کہاں ہے؟ توحید ریجیکٹ ہو گئی، کوئی دوسرا عمل لاؤ، یہ عمل نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں میں پریشان، اب کیا لاؤں؟ ایک ہی عمل میری نگاہ میں خالص تھا، وہ ریجیکٹ ہو گیا، اب میری پریشانی بڑھتی گئی، پسینہ بڑھتا گیا، لیکن میری پریشانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بایزید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک عمل تمہارا ایسا ہے جس کو ہم خالص کہتے ہیں اور تم کو یاد بھی نہیں، تم کو یاد بھی نہیں ہے۔ یاد کرو وہ ایک سردی کی رات تھی، تم ٹھٹھر رہے تھے، پوری انسانیت ٹھٹھر رہی تھی، کوئی گرم کمبل اوڑھ کر کے دبک کر سو رہا تھا، تم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے،
सोच रहे थे कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं और कंबल के अंदर डुबुक करके सो जाऊं। इतने में तुम्हारी नजर पड़ती है बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा, नन्हा मासूम बच्चा सर्दी में ठिठुर रहा है, कांप रहा है। उसको देख करके तुमको उस पर तरस आ गया। तो सोचने लगे कि जैसे मैं सर्दी से परेशान हूँ, ये भी बेचारा सर्दी से परेशान है। उसको जल्दी से तुमने उठाया, अपने गोद में लिया, उसको प्यार किया, अपने घर ले गए, गरम गरम दूध पिलाया। जब लेटे तो अपने कंबल के अंदर अपने बराबर में उसको दबा करके सुला दिया। वो बिल्ली का बच्चा पूरी रात तुम्हारे लिए दुआ करता रहा कि ए अल्लाह, जैसे इस बायजीद ने मुझे आराम दिया है, इसको भी आराम देना। उस बिल्ली के बच्चे की सिफारिश पर बायजीद, जाओ आज तुमको जन्नत में भेजते हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ताला तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता है, वो इंसानियत की खिदमत है, मखलूक की खिदमत है, किसी के काम आ जाना, किसी की तकलीफ को दूर कर देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी की एक तकलीफ दूर कर दी दुनिया की, अल्लाह ताला उसकी आखिरत की बड़ी बड़ी तकलीफें दूर कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे मरहूमीन गुजरे हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके अंदर जो खूबियाँ थी अल्लाह ताला हमें उन खूबियों को अपने अंदर लाने की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट की खाली मैं मामा से इजाजत मांगूंगा। मामा कब से ऊंचे नीचे हो रहे हैं कि 10 मिनट हो गई, ये पूरा नहीं कर रहा है। 1 मिनट की खाली मैं अर्ज करूंगा कि क्योंकि यहाँ जमात के बहुत बड़े लोग जमा है, अच्छा खासा मजमा है, बहुत ही अदब के साथ, दिल की गहराइयों के साथ मैं ये दरखास्त करूंगा बड़ों से, छोटों से, जवानों से, बूढ़ों से, सबसे कि देखो ऊंच नीच हर एक से होती है, हर एक की गलती ढूंढने के चक्कर में आप मत रहे। कोई फरिश्ता नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, भूल सबसे होती है। आप भूल पकड़ने के चक्कर में रहेंगे, काम बिगड़ जाएगा। भूल हो माफ कर दो, आपसे भी होगी, दूसरों से भी होती है। गलतियों को पकड़ करके उनको उछालना और माहौल को बिगाड़ना, जमात के माहौल को खराब करना, किसी की बुराइयों को उछालना, इससे आपका भी नुकसान होता है, जमात का भी नुकसान होता है। अगर आपको किसी की गलती अच्छी नहीं लगती है, उसके घर पर जाकर अकेले में बुलाकर उसको कह दो, आप जाने वो जाने अल्लाह जाने। किसी के सामने आप किसी की बुराई मत करें, और जमात को खूब तरक्की दें, खूब तरक्की दें। आप मिलजुल कर काम करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो काम अभी हो रहा है उससे 100 गुना काम आपको नजर आएगा अगर हमने अपने दिलों को साफ कर लिया। अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबको गिन गिन के वक्त मिल रहा है। मैंने कहा मेरा अनाउंस होगा, उसके बाद आऊंगा, उसमें 2 मिनट कट जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं आकर खुद ही अपनी बात शुरू कर दूं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, बहुत ही मुबारक महफिल है। अल्लाह वालों की जियारत हो रही है। दीन की बातें मुख्तसर अंदाज में, बड़े जामे अंदाज में हमने अपने बड़े उलमा से सुनी। हमारे हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब आखिर के अंदर जहां से उन्होंने अपनी बात को छोड़ा, या ये कहिए कि जिस पर अपनी बात को खत्म किया, कि किसी की गलतियों को देखने की जरूरत नहीं है, गलतियों को उछालने की जरूरत नहीं है। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों को माफ करके चलता है। हदीस पाक से ये बात मिलती है कि अगर किसी से तुमको कोई तकलीफ पहुंची है, फिर अगर वो तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आए तो तुम उसको माफ कर दो। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुमको उस दिन माफ करूंगा जिस दिन तुमको माफी की जरूरत होगी। अगर कोई माफी मांगने आया, हमने उसको अगर माफ नहीं किया, तो फिर अल्लाह भी फरमाते हैं कि तेरी भी बारी आएगी। जब तुझे माफी की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये जो माफी मांगने आया है, ये जो माफी मांगने के लिए आया है,
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنا خدائی پاور استعمال کرتے ہوئے میں اب اپنی طرف سے ڈائریکٹ اس کو معاف کر دوں گا، تیری معافی کی بھی اب تو ضرورت نہیں۔ اس لیے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ معاف کر کے آگے چلے، اسی سے ترقی ملا کرتی ہے۔ دوسری بات، مرنے سے پہلے آدمی کوئی نہ کوئی بعض مرتبہ بیماریوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بڑے عجیب مزاج کے لوگ ہیں کہ ان کی ان بیماریوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر اپنی طرف سے فیصلے شروع کر دیتے ہیں کہ بھگت رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نعوذ باللہ من ذالک، بڑی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ حق تبارک و تعالی نے اس کو بیماری تو دے دی، لیکن جنت کا شارٹ کٹ بھی دے دیا ہے کہ بیماری آ جاتی ہے اور اگر اس پر وہ صبر کر لے تو صبر کے راستے سے اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا، بعض مرتبہ انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی بیماری کچھ دے دیتے ہیں، وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس راستے سے حق تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اسی لیے کہا گیا خیر کن فلاں غنیمت شمار عمر، جہاں پیشتر کے بانگ بر آیت کے فلاں نماند۔ اے انسان، بھلائی کر لے، نیکی کے کام کر لے، اس سے پہلے کہ یہ اعلان ہو جائے کہ آج فلاں آدمی ہمارے درمیان میں نہ رہا۔ نیکی کے راستے تو بہت سے ہیں، جیسا قاری احمد علی صاحب نے بھی بتلایا، ہمارے مفتی عمران صاحب نے ان کی والد کے خیر اور بلائی کے کام بتلائے، حضرت مفتی طاہر صاحب نے بھی جنت کا شارٹ کٹ بتلایا۔ آج میں صبح میں اپنے سبق میں دیکھ رہا تھا، ایک آیت ذہن میں آئی، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ عجیب بات، اللہ اپنے بندے کی مدد کرے، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ کہ بندہ اپنے اللہ کی مدد کرے، وہی خلاصہ ہے کہ بندہ اگر دوسرے ساتھیوں کی اور مخلوق خدا کی مدد کرے گا، اللہ ڈائریکٹ اور براہ راست اس کی مدد کرے گا۔ ہماری زندگی اور ہماری موت دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ عمر قدو، موت سے پہلے آخری عمر میں بڑھاپے میں حضرت کچھ تکلیف میں تھے، تکلیف بیماری یا بڑھاپا اس کا احساس ہوتا تھا، لیکن کبھی اپنی بیماری کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ میں بہت بیمار ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے۔ ہم پوچھتے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو فارسی کا ایک شعر بڑے موڈ میں آ کر سناتے تھے اور یہ کہتے تھے، زندہ کنی عطائے تو ور بخوشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہر کے کنی رضائے تو۔ زندہ رکھے تیری مہربانی، موت دے دے تیرا احسان، میری اپنی مرضی ہے کیا، نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، تو لایا میں آیا ہوں، تو لے جائے گا میں چلا جاؤں گا۔ زندہ رکھے تو تیرا احسان، ور بخوشی فدائے تو، موت دے دے تو اب بھی تیری مرضی ہے، دل شدہ مبتلائے تو، میرا دل تو تجھ میں لگا ہوا ہے، ہر سے کنی رضائے تو جو بھی کچھ کرے گا میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ بندے کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تو جو بھی کرے گا۔ حضرت مفتی صاحب کی ایک بڑی عجیب عادت تھی، کوئی چھوٹا بھی جاتا آخری عمر میں تو حضرت فرماتے تھے کہ دعا کرنا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے،
हालांकि पूरी जिंदगी जिन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल में गुजारी, फतवे दे दे कर लोगों को सही रास्ते पर लाए, वो कहता है कि दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरा खातिमा ईमान पर फरमाए। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत यही है मेरे दोस्तों, ईमान पर खातिमा उसी वक्त नसीब होता है जब आदमी अल्लाह की मान कर चलता है, मखलूक के खुदा की खिदमत करता है। जैसे हमारे ये दो बुजुर्ग जिनका आज तज़किरा किया गया, हाजी इस्माइल एनार साहब, देखिए उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि ईसाल सवाब में उनकी औलाद ही काफी है कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को इल्म से मालामाल किया। अल्लाह कब्र में भी उनके इस बेटे के इल्म का फायदा उनको पहुंचाता रहे। इसी तरीके से हमारे हाजी हाशिम साहब, ये कह लीजिए शफी साहब तेजाब वाले, अल्लाह गरीब रहमत करे, बड़ा अजीब शख्स था, जमीन पर चलता बड़ी नरमी के साथ, हमेशा अल्लाह के बंदों के साथ एक नरमी के साथ बात करने वाला आदमी हमने देखा। हमेशा अपनी जमात और मेमन जमात के लोगों के मुतालिक खास तौर पर मैंने उनको देखा, हमारे यहाँ सूफी बाग मदरसा में आते हमारे सलीम मामा के साथ, तो वो अपनी जमात की तरक्की की बातें हमेशा करते, बल्कि कभी कभी तो हमारे सलीम भाई की भी मुखालिफत कर लेते थे, उखड़ जाते थे उनके साथ भी। वो एक बहुत नरम आदमी था, साफ आदमी था, हक कहने वाला आदमी था, उलमा की इज्जत करने वाला आदमी था, गरीबों की हमदर्दी अपने दिल में रखने वाला था। वो अपनी खामोश जबान से मुझे और आपको पैगाम दे रहे हैं कि देखो आज मुझे याद कर रहे हैं, तुम्हें भी उसकी वक्त याद करेंगे जब तुम भी अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत अपने दिलों में बिठा के रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला दोनों बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हम तो दुआ करने के लिए जमा हुए और मुझे भी दुआई के लिए कहा गया, और वैसे भी जो मजलिस का सदर होता है ना, वो तो बस दुआई के लिए होता है कि बयान सबने कर लिया तो दुआ कर ले। अब मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को उनके हक में कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, और आप बड़े बख्शने वाले हैं, आप रहम करने वाले हैं, आप करम करने वाले हैं। ए अल्लाह, हम सब मिलकर आपसे अपनी माफी की भीख मांगते हैं, हम तमाम को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, माफ फरमा दे, हमें भी मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा, तौबे नसूह नसीब फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा, हमें भी अपने ईमान को बचा कर ले जाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, सुन्नतों पर मौत नसीब फरमा, जो जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, करीब और दूर के तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। खास तौर पर आज जिन हजरात के लिए इस मजलिस दुआइया का इनेकाद किया गया, ए अल्लाह, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा, उनकी अच्छी बातों पर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उन लोगों का न्यामुल बदल नसीब फरमा, उन लोगों का न्यामुल बदल नसीब फरमा, उनके पसमानदगान को, पीछे रह जाने वाले रिश्तेदारों को
सब्र जमील नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिस तरीके से इंसानियत की हमदर्दी उन लोगों के दिलों में थी, अपनी जमात की हमदर्दी उन लोगों के दिलों में थी, ए अल्लाह उनके पीछे रहने वालों को भी वैसा इखलास नसीब फरमा, वैसे हमदर्दी नसीब फरमा। तेरी तौहीद और सुन्नत के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमा। रस्म और रिवाजात से हिफाजत फरमा, खुराफात से हिफाजत फरमा, बिदआत से हिफाजत फरमा। तेरे नबी ने जो काम किए हैं वही काम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी ख्वाहिशात पर हम चले, इससे हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम और मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमा, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। इस मुल्क में अमन व अमान नाजिल फरमा, चैन सुकून नाजिल फरमा, हमें इंसानियत नसीब फरमा, शराफत नसीब फरमा। हम भी है अल्लाह, जब हमारा वक्त आ जाए मौत का तो कलमे वाली मौत नसीब करना, तेरा कलमा पढ़ते पढ़ते बुलाना, तेरे नबी का नाम लेते लेते बुलाना। ए अल्लाह, तौबा करते करते बुलाना, इस हाल में बुलाना तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो, हमारे ऊपर किसी का पाई पैसा बाकी न हो। ए करीम आका, मरने से पहले पहले सारे तेरे बंदों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। किसी का कोई हक हम पर बाकी न रहे, हुकूक की अदायगी में तू मदद फरमा। तेरे हक में जो कोताहियां हो गई उसको माफ फरमा दे। ए अल्लाह, कुरान की एक एक आयत हमें पक्की याद करा दे, नमाज एक एक अदा करवा दे, एक सज्जा भी बाकी मत रखना मौत से पहले पहले। ए अल्लाह, एक एक नमाज अदा करा दे, हमें नमाजी बना दे, हमें रोजदार बना दे। रमजान के रोजे जो हमारे जिम्मे बाकी हो, मौला मरने से पहले अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें तेरे दरबार की हाजिरी हज बैतुल्लाह हमें नसीब फरमा, बार बार की मबरूर मकबूल हाजिरी नसीब फरमा। तेरे रसूल पाक के रोज़े अक़दस की हाजिरी नसीब फरमा, मस्जिद अक्सा की बागियाबी फरमा, उसको आजाद फरमा, हरमैन शरीफैन की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, दुश्मनान के नरगे से और फितने फसाद से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को रद्द न फरमा, कबूल फरमा। मेरे आका ने जितनी खैर मांगी सब अता फरमा, जितनी चीजों से पनाह मांगी उससे हमें पनाह नसीब फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे हैं, कुछ बिस्किट और केक आए हुए हैं आप हजरात के लिए, वो लेते हुए जाएं, अपनी जगह पर तशरीफ रखें।